فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شرائع زیارت امین اللہ، تالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 27۔ امام دلوں کے حال سے واقف ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار عالم علیم بساط صدور ہے، اور اس کا تو قرآن میں بھی ذکر ہے۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119، بے شک جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا جانتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں ارشاد ہے، خدا تو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ سورہ تاغابن کی آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے اور تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ تم چھپا کر یا کھلم کھلا کرتے ہو، اور وہ سینوں کے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مظہر صفات پروردگار عالم ہے، کیا وہ بھی لوگوں کے دلوں کے راز کو جانتے ہیں یا نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ائمہ بھی جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے اس سے خوب واقف ہیں۔ یہاں پر ہم چند ایک واقعات کو ذکر کر رہے ہیں جن سے واضح ہو جائے گا کہ اللہ بھی ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے اسی سے خوب واقف اور باخبر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 28۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اور دلوں کے حال۔ محمد بن علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی پریشانیوں میں گزرنے لگی اور فقر اور تنگ دستی نے ہم پر ہجوم کر دیا۔ میرے والد نے مجھ سے کہا، مجھے ابا محمد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں لے چلو، جن کو سخی و بلند ہمت کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے والد سے کہا، کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ان کو نہیں پہچانتا اور ابھی تک ان کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں میرے والد نے مجھ سے کہا، اگر وہ ہمیں 500 درہم دینے کا حکم دیں تو ہماری مشکل برطرف ہو جائے گی۔ 200 درہم لباس کے لیے اور 200 درہم اناج کے لیے اور 100 درہم زندگی کے خرچ کے لیے۔ چنانچہ میں نے اپنے دل میں کہا، اے کاش میرے لیے بھی 300 درہم کا حکم دے دیں تاکہ 100 درہم میں اپنے لیے ایک سواری خریدوں، 100 درہم زندگی کے خرچ کے لیے اور 100 درہم لباس کے لیے، اور پھر جبل کے علاقے میں جاؤں۔ جب ہم امام علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے، آپ نے غلام کو ہمارے پاس بھیجا اور کہا، علی بن ابراہیم اور ان کے فرزند محمد کو ہمارے پاس لے آؤ۔ جب ہم امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچے تو ہم نے سلام کیا اور میرے پاس آئے اور فرمایا، کس چیز نے اب تک میری زیارت سے روکے رکھا تھا؟ انہوں نے کہا، اے مولا و آقا، آپ کا اس عالم میں دیدار کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں۔ جب آپ کے پاس سے رخصت ہو کر ہم باہر آئے تو آپ کا غلام ہمارے پاس آیا اور والد محترم کو ایک تھیلی دی اور کہا، یہ 500 درہم ہیں، 200 درہم پوشاک کے ہیں، 100 درہم غلے اور 100 درہم زندگی کے خرچ کے لیے ہیں، اور ایک تھیلی مجھے دی اور کہا، اس میں 300 درہم ہیں، 100 درہم سواری کے لیے، 100 درہم لباس کے لیے اور 100 درہم زندگی کے خرچ کے لیے، اور امام کا پیغام دیا، جبل کے علاقے میں نہ جاؤ بلکہ سرزمین عراق کے علاقے میں چلے جاؤ۔
امام محمد باقر علیہ السلام اور دل کا حال، اور صفحہ نمبر ہے 29۔ راوی کا بیان ہے کہ میں ایک دن امام باقر علیہ السلام کے دولت کدے پر حاضر ہوا۔ اذن حضوری کا طالب ہوا۔ آپ نے کسی وجہ سے اجازت نہ دی۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ اتنے میں دیکھا کہ بہت سے آدمی آئے اور گئے۔ یہ حال دیکھ کر میں بہت رنجیدہ ہوا اور دیر تک سوچنے لگا کہ کسی اور مذہب میں چلا جاؤں۔ اسی خیال میں گھر چلا گیا۔ جب رات ہوئی تو آپ میرے مکان پر تشریف لائے اور کہنے لگے، کسی مذہب میں مت جاؤ، کوئی مذہب درست نہیں، آؤ میرے ساتھ چلو، یہ کہہ کر اپنے ہمراہ لے گئے۔ صفحہ نمبر ہے 30۔ امام علی رضا علیہ السلام اور دل کا حال۔ ریان بن سلت کہتے ہیں، میں خراسان میں امام رضا علیہ السلام کے دروازے پر تھا۔ میں نے معمر سے کہا، تم میرے مولا اور آقا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ان کے پیراہنوں میں سے ایک پیراہن مجھے عطا کر دیں اور درہموں میں سے عطا کریں جس پر امام کا نام لکھا ہے۔ معمر نے کہا، میں فوراً امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے اسی طرح کلام کا آغاز کیا، اے معمر، ریان یہ نہیں چاہتے کہ میں اسے اپنا پیراہن دوں اور اپنے درہموں میں سے اسے کچھ بخش دوں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ بات وہی ہے جو ابھی ابھی میں نے دروازے پر کہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام مسکرائے اور پھر فرمایا، بے شک مومن کامیاب ہے، اس سے کہو میرے پاس آ جائے۔ چنانچہ وہ آئے اور مجھے امام کے بیت الشرف میں لے گئے۔ میں نے امام علیہ السلام کو سلام کیا۔ امام علیہ السلام نے جواب سلام دیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے پیراہنوں میں سے 2 پیراہن طلب کیے اور مجھے عطا کیے، اور جب میں آپ کی خدمت میں سے حاضر رخصت ہونے لگا تو 30 درہم مجھے عنایت فرمائے۔ صفحہ نمبر ہے 31۔ امام علی نقی علیہ السلام اور دل کا حال۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں، میں بہت سخت غربت اور تنگ دستی میں مبتلا تھا۔ چنانچہ میں ابو الحسن بن محمد علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ مجھے اجازت ملی۔ جب میں بیٹھ گیا تو امام ہادی نے فرمایا، اے ابو ہاشم، اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت پر شکر ادا کرو گے؟ میری زبان بند ہو گئی اور مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ امام کو کیا جواب دوں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے کلام کا آغاز یوں کیا، فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی روزی عطا کی جس کے نتیجے میں تمہارا بدن آتش جہنم پر حرام ہو گیا۔ پھر تمہیں عافیت اور سلامتی بخشی کہ جس کے نتیجے میں تم عبادت اور اطاعت کر سکتے ہو۔ پھر کہا، اور تمہیں قناعت عطا کی جس کے نتیجے میں تم فضول خرچی سے محفوظ ہو۔ اے ابو ہاشم، میں نے یہ باتیں تم سے بیان کی کہ میرا خیال تھا کہ تم اس بارے میں شکایت کرنا چاہتے ہو جس نے تمہارے حق میں اس قدر لطف کیا ہے۔ البتہ میں نے حکم دیا ہے کہ تمہیں 100 دینار عطا کیے جائیں، لہٰذا ان کو لے لو۔ صفحہ نمبر ہے 32۔ امام علی نقی علیہ السلام اور دل کا حال۔ اصفہان کا ایک گروہ منجملہ ابو العباس احمد بن نظر اور ابو جعفر محمد بن ملویہ کا کہنا ہے، اصفہان میں ایک شیعہ تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس سے کہا گیا، کس وجہ سے زمانے میں امام علی نقی علیہ السلام کی امانت کے عقیدے کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے ایک چیز کا مشاہدہ کیا جس نے مجھ سے اس چیز کو واجب قرار دیا، اور وہ یہ ہے کہ میں ایک غریب اور تنگ دست آدمی تھا، لیکن میری زبان گویا اور میں جرت والا تھا۔ ایک سال اہل اصفہان نے مجھے چند لوگوں کے ساتھ داد خواہی اور انصاف کے لیے متوکل کے دربار میں بھیج دیا۔ چنانچہ امام ہادی علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے، حالانکہ لوگ راستے کے دونوں طرف کھڑے ہوئے آپ کو دیکھ رہے تھے۔ جس وقت میں نے ان کو دیکھا، ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی اور میں نے دل ہی دل میں دعا کی، خدایا متوکل کے شر کو ان سے دور فرما۔ امام علیہ السلام لوگوں کے درمیان چلتے وقت نظر آئے، صرف گھوڑے کی گردن پر جمائے ہوئے تھے اور دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے۔
اور میں بھی امام کے لیے دل ہی دل میں مسلسل دعا کر رہا تھا۔ جیسے ہی مجھ تک پہنچے میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے اور تمہاری عمر کو طولانی کر دیا ہے اور تمہاری اولاد اور مال کو زیادہ کر دیا ہے۔ چنانچہ میں کانپ اٹھا اور اپنے دوستوں کے درمیان گر پڑا۔ انہوں نے سوال کیا، تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، خیر ہے، اور اس سلسلے میں کوئی چیز نہیں بتائی۔ اس کے بعد میں اصفہان واپس لوٹ آیا۔ خداوند عالم نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت عطا کی، یہاں تک کہ آج باہر کی چیزوں کے علاوہ گھر میں 1,00,000 درہم موجود ہیں، اور خدا نے مجھے 10 فرزند عطا کیے، اور اس وقت میری عمر 70 سال سے بھی زیادہ ہے، اور اب تک امام کی امامت کا قائل ہوں کہ جو میرے دل میں تھا۔ اس کا علم امام کو ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں امام علیہ السلام کی دعا کو مستجاب فرمایا۔ ہم صرف ان 5 روایات پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف کتابوں میں اہل مطالعہ حضرات کو روایات اور واقعات مل جائیں گے، جس سے اور مزید علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام دل کے حال کو جان لیتے ہیں۔ یقیناً جب ایک زائر اپنے گھر بار وطن چھوڑ کر بہت ساری حاجتیں لے کر امام کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کے ساتھ حاضری دیتا ہے، تو یقیناً امام علیہ السلام جو ہماری آواز کو سن رہے ہیں، ہم جہاں کھڑے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں، اور ہمارے دلوں کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ یقیناً اس در پہ جو بھی جاتا ہے خالی واپس نہیں آتا۔ یقیناً زائر روضہ مقدس کے قریب ہو کر جو بھی حاجت طلب کرے گا مستجاب ہوگی، کیونکہ امام معصوم کے بالکل قریب ہے اور وہاں سے مادی و معنوی رزق لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بار بار 14 معصومین علیہ السلام کی زیارت پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہر مومن اور مومنات کی جو جو حاجات شرعیہ ہیں انہیں مستجاب فرمائے، آمین۔ زیارت کی شرح سے پہلے یہ بیان کرتے چلیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے اتنے فضائل ہیں کہ جنہیں جن و بشر بھی شمار نہیں کر سکتے۔ صفحہ نمبر ہے 34، زیارت امیر المومنین علیہ السلام کا ثواب۔ زائر کا مقام بہت بلند ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زائر جس امام کی زیارت کر رہا ہے یا جس کی زیارت پر گیا ہوا ہے، اس کا مقام و منزلت بہت ہی بلند ہے۔ اس روایت پر غور کریں۔ سعید بن جبیر بیان کرتا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کے پاس گیا اور میں نے کہا، اے رسول کے چچا زاد، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ علی کے بارے میں جو لوگوں میں اختلاف ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال کروں۔ ابن عباس نے کہا، اے فرزند جبیر، تم میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خدا کی سب سے بہتر مخلوق کے بارے میں سوال کرو۔ مجھ سے پوچھو اس شخص کے بارے میں جو ایک رات میں 3000 فضائل و مناقب حاصل کر چکا ہے، اور وہ رات شب قربت ہے۔ اے جبیر، تم اس لیے آئے ہو تاکہ مجھ سے رسول کے وصی اور ان کے وزیر، ان کے خلیفہ اور پرچم بردار، حوض کوثر و شفاعت کے مالک کے بارے میں سوال کرو۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، اور کائنات اول سے قیامت تک کے تمام افراد علی کے فضائل لکھنا شروع کر دیں جو خدا نے انہیں عطا فرمائے ہیں، تو یہ پوری زندگی میں اس کا 10واں حصہ بھی تحریر نہیں کر سکتے۔ اتنی فضیلت کے مالک علی علیہ السلام، تو یقیناً ان کے زائر کا مقام کیا ہوگا۔ ہم یہاں پر زیارت امیر المومنین کے ثواب کے بارے میں چند ایک روایات کو ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اسماعیل سمری یا کہیں کہیں سرفی بھی لکھا ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص امیر المومنین علیہ السلام کی پیدل زیارت کے لیے جائے، اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں ہر قدم کے بدلے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب لکھے گا، اور واپس پیدل پلٹے گا تو ہر قدم کے بدلے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لکھے گا۔ نمبر 2، صفوان جمال کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کے ساتھ کوفہ پہنچے۔
इमाम ने फरमाया, यहाँ पे मेरे जद अमीरुल मोमिनीन का हरम है। इसके बाद हम हरम की तरफ रवाना हुए। इमाम ने फरमाया, छोटे छोटे कदम उठाओ और अपने सर को झुका कर चलो, क्योंकि तुम्हारे हर कदम के बदले 1,00,000 नेकियां तुम्हारे नामाए आमाल में लिखी जाएंगी और 1,00,000 बुराइयां तुम्हारे नामाए आमाल से महव कर दी जाएंगी और 1,00,000 दर्जात बुलंद किए जाएंगे और तुम्हारी 1,00,000 हाजात पूरी होंगी और हर शहीद और सिद्दीक की जज़ा तुम्हारे लिए लिखी जाएगी। बाज़ शिया ने रिवायत की है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अमीरुल मोमिनीन का ज़िक्र हुआ तो इब्ने मारिद ने इमाम सादिक से अर्ज़ किया, जो शख्स आपके जद की ज़ियारत करे तो इसका सवाब क्या है? इमाम ने फरमाया, ए फ़र्ज़ंद मारिद, जो शख्स मेरे जद की इनके हक़ की मार्फत के साथ ज़ियारत करे तो अल्लाह ताला हर कदम के बदले एक हज मकबूला और एक उम्र मकबूला का सवाब लिखता है। खुदा की कसम, ए पिस्र मारिद, जहन्नुम की आग में नहीं जाएगा वो कदम जो ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन में गुबार आलूद हुआ हो, चाहे वो पैदल हो या सवार। ए पिस्र मारिद, इस हदीस को सोने के पानी से लिख लो। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इनके हक़ की मार्फत के साथ बग़ैर किसी जबर व तकब्बुर के ज़ियारत करे तो इसके नामाए आमाल में 1,00,000 नेकियां लिखी जाती हैं और अल्लाह ताला इसके गुज़िश्ता और आइंदा गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसको अमान याफ्ता लोगों के साथ मबूस करेगा और इसका हिसाब आसान होगा और फ़रिश्ते इसका इस्तक़बाल करते हैं और जिस वक्त अपने घर वापस पलटता है तो इसकी हमराही करते हैं। बस अगर मरीज़ होगा तो इसकी अयादत करते हैं और अगर दुनिया से चला जाएगा तो कब्र तक इस्तग़फ़ार करते हुए इसकी हमराही करते हैं। नंबर 5, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ियारत पे दाखिल होते वक्त आसमान के दरवाज़े ज़ाहिर अमीरुल मोमिनीन के लिए खोल दिए जाते हैं। दूसरी जगह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ाहिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए दुआ के वक्त आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने आबा व अजदाद से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि जो कोई अली की शहादत के बाद ज़ियारत करेगा इसके लिए जन्नत है। जो शख्स हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को तर्क करता है अल्लाह ताला इसकी तरफ नज़र नहीं करता। क्या तुम इसकी ज़ियारत नहीं करते जिसकी ज़ियारत मलाइका और अंबिया करते हैं? रावी कहता है, मैं मदीने में इमाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा, मेरी जान आप पर कुर्बान, मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ और मैंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत नहीं की है। इमाम ने फरमाया, तुमने कितना बुरा काम किया। अगर तुम हमारे शिया ना होते तो हम तुम्हारी तरफ निगाह तक ना करते। कहा, क्यों ज़ियारत नहीं करते? जिसकी ज़ियारत अल्लाह ताला अपने मलाइका के साथ करता है और अंबिया मोमिनीन इसकी ज़ियारत करते हैं। मैंने कहा, मेरी जान आप पर कुर्बान, मैं इस बात को नहीं जानता था। इमाम ने फरमाया, जान लो कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का मकाम खुदा के नज़दीक तमाम आइम्मा से अफजल है और इनके लिए इनके अमाल की जज़ा है और अपने अमाल की वजह से फ़जीलत पाई है। हम इन ही रिवायत पर इक्तिफ़ा करते हैं। अहले मुताल्ला हज़रात जो रिवायात के ज़ेल में मनाबे और माखिज़ ज़िक्र किए हैं रुजू कर सकते हैं और मखसूस दिनों की ज़ियारत की फ़जीलत भी काफ़ी रिवायत में ज़िक्र हुई है, जैसे रोज़े गदीर की ज़ियारत का सवाब। चंद रिवायात और फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में सफ़ा नंबर है 40। वैसे तो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जितना भी बयान किया जाए इतना ही कम है और फ़ज़ाइल इतने हैं कि इनको कोई फ़र्द बशर बल्कि जिन और इंस भी शुमार नहीं कर सकते। हम फ़कत 12 रिवायात को यहाँ पर बतौर सवाब और तबर्रुकन ज़िक्र कर रहे हैं और ये रिवायात हम क़रन पंजुम के आलिम दीन अबुल हसन मोहम्मद बिन अहमद बिन अली बिन हसन क़ुम्मी जो मशहूर हैं इब्ने शाज़ान से, इनकी मशहूर किताब माअतुल मनाक़बा
من मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और आइम्मा मिन वलदा मिन तरीक़ुल आम्मा से रिवायत कर रहे हैं। इस किताब में जो 100 रिवायात हैं वो अहले आम्मा के मनाबे और किताबों से बयान की गई हैं। इसलिए मुनासिब समझा कि इसकी शरह बयान करने से पहले बयान किया जाए ताकि अहले मुनसिफ तासुब की ऐनक को उतार कर फ़ज़ाइल अली अलैहिस्सलाम को पढ़कर इनकी खिलाफत बिला फ़स्ल के कायल हों कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हकीकी जाननशीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। अनस बिन मालिक कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अली अलैहिस्सलाम के चेहरे से निकलने वाले नूर से 70,000 फरिश्तों को खल्क किया। ये फरिश्ते अली अलैहिस्सलाम और इनके शियों और उनके मुहिब्बों के लिए क़यामत तक इस्तग़फ़ार करते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जब रोज़ क़यामत होगी तो तुमको नूर की सवारी पर बिठा कर लाया जाएगा और तुम्हारे सर पर नूरानी ताज होगा और इससे इतना नूर निकल रहा होगा कि अहले महशर की आंखें खीरा हो जाएंगी। अचानक एक तरफ से खुदा की आवाज़ आएगी, मोहम्मद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा कहाँ हैं? ए अली, इस वक्त तुम कहोगे मैं यहाँ हूँ। मनादी निदा देगा, ए अली, जो तुमको दोस्त रखता है उसे जन्नत में दाखिल कर दो और जो तुमसे दुश्मनी रखता है इसे जहन्नुम में डाल दो, क्योंकि तुम मालिक जब्बार की तरफ से जन्नत और जहन्नुम को तक़सीम करने वाले हो। अबू सईद ख़ुज़री कहते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, जिस वक्त क़यामत बर्पा होगी अल्लाह ताला 2 फरिश्तों को हुक्म देगा कि पुल सरात के पास जाकर खड़े हो जाओ, ताकि किसी एक को भी बग़ैर अली इब्न अबी तालिब के अमान नामे के अबूर करने की इजाज़त नहीं है। मतलब जिसके पास अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का अमान नामा होगा वो ही पुल सिरात को अबूर कर सकता है। जिसके पास भी अली का अमान नामा ना हो उसको वापस पलटा दो, इससे सवाल करो यानी विलायत अली के बारे में पूछो। अगर वो जवाब देने से आजिज़ हो तो उसको औंधे मुँह जहन्नुम में डाल दो। और उसके लिए खुदा ने कुरान में कहा, सूरह साफ़ात की आयत नंबर 24 में, वक़िफ़हुम इन्नहुम मुसअलून। अबू सईद ख़ज़री कहते हैं, मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप पर मेरी माँ बाप कुर्बान, अमान नामे का मायने क्या हैं? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम देंगे। आपने फरमाया, इस अमान नामे पे नूर से लिखा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, जिब्राईल ने तुम्हारे बारे में मुझे खबर दी है जिसे सुनकर मेरी आंखें ठंडी और मेरा दिल शाद हुआ। जिब्राईल ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझसे कहा, मेरा सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और उनको बता दो कि बेशक अली अलैहिस्सलाम हिदायत के इमाम, जुल्मत के चराग़, अहले दुनिया पर हुज्जत, सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म हैं। सिद्दीक़ और फ़ारूक़ ये ऐसे 2 लक़ब हैं जो हज़रत अली के लिए हैं। कुछ लोगों ने दूसरों के साथ मंसूब कर दिए हैं। मैंने अपनी इज़्ज़त और जलालत की कसम खाई है, जो भी इसको अली दोस्त रखेगा उसको अपना मौला और आका जानेगा और उसके बाद इनके जानशीन के आगे तस्लीम खम होगा, हरगिज़ उसे जहन्नुम में दाखिल नहीं करूँगा। मेरा वादा हक़ और हतमी है कि मैं जहन्नुम को, उनके तबक़ात को, अली के दुश्मनों जिन्नों या इंसों से पुर कर दूँगा और जन्नत को उनके मुहिब्बों और शियों से पुर कर दूँगा। सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, तुम पर ज़रूरी है कि अली इब्न अबी तालिब को दोस्त रखो,
کیونکہ وہ تمہارا مولا ہے اور تم سے بلند و برتر ہے، اور اس کی پیروی کرو، وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ان کا اکرام کرو، تمہیں جنت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کا احترام کرو، اور جب وہ تم کو بلائیں یا پکاریں تو ان کی آواز پر لبیک کہو، اور جب کوئی حکم دیں تو اس کی اطاعت کرو۔ میری وجہ سے اس کو دوست رکھو اور میرے اکرام کی وجہ سے ان کا اکرام کرو۔ یہ باتیں علی کے بارے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عظمتہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ باتیں پہنچا دوں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو گئے، کیونکہ یہ ابھی تک علی کو نہ پہچان سکے اور ان کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم اس کا انکار کر رہے ہو جس کی منزلت اللہ کے نزدیک میری منزلت کی مانند ہے، اور اس کا مقام میرے مقام کی طرح ہے سوائے نبوت کے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو بھی علی سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور مجھ سے محبت کرنے والے سے اللہ راضی ہے، اور جس سے خدا راضی ہو جائے گا تو اس کے لیے جنت ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا اس کے لیے ملائکہ استغفار کریں گے اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے بھی جنت میں جانا چاہے چلا جائے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا، اور پیغمبروں کی طرح اس کا حساب و کتاب یعنی آسانی اور احترام کے ساتھ ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی کا محب ہوگا دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ حوض کوثر سے سیراب ہو جائے اور شجرہ طوبہ کا میوہ کھا لے اور جنت میں اپنے مکان دیکھ لے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں اس پر آسان کر دے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو محب علی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بدن کی رگوں کے برابر حوریں عطا کرے گا اور اس کے اپنے رشتہ داروں کے حق میں 60 لوگوں کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی علیہ السلام سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، اور جس نے مجھ سے مصافحہ کیا گویا اس نے عرش الہی کو ہاتھ لگایا، اور جس نے علی کو گلے لگایا گویا اس نے مجھے گلے لگایا، اور جو مجھ سے گلے ملا گویا اس نے تمام انبیاء کو گلے لگایا، اور جس نے علی کے محب سے مصافحہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا اور اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، بے شک سورج کے 2 رخ ہیں، ایک طرف اس کا آسمان کی طرف ہے اور دوسرا اہل زمین کی طرف، جس سے اہل زمین کو منور کرتا ہے اور اس کے دونوں طرف کچھ لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رخ آسمان کی طرف ہے اس پر لکھا ہوا ہے اللہ نور السماوات والارض، اور جو رخ زمین کی طرف ہے جس سے زمین روشن ہے علی نور الارضین، زمینوں کا نور علی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، اے ابو الحسن، اگر تمام خلائق کے ایمان و اعمال کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور تمہارے ایک دن کے عمل کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو تمہارے ایک روز کا عمل تمام خلائق سے بلند اور برتر ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ روز احد یعنی جنگ احد کی وجہ سے تمام مقرب فرشتوں پر فخر و مباحات کرتا ہے اور 7 آسمانوں کے پردے کو ہٹا کر اور جنت تو وہ جو کچھ اس میں ہے تمہاری طرف کرتا ہے، اور رب العالمین تمہارے کام سے راضی و خوشنود ہوا۔ اس روز یعنی جنگ احد کے عوض اور بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے تمام انبیاء اور رسول اور صدیق اور شہید پر فخر کرتا ہے۔
انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت برپا ہوگی علی ابن ابی طالب کو 7 ناموں سے ندا دی جائے گی۔ نمبر 1 اے صدیق، نمبر 2 اے دال یعنی رہنما، نمبر 3 اے عابد، نمبر 4 اے ہادی، نمبر 5 اے مہدی یعنی ہدایت یافتہ، نمبر 6 اے فتیح یعنی جوان مرد، نمبر 7 اے علی، آپ علیہ السلام اور آپ کے شیعہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جان لو کہ بے شک علی تمہارے لیے کتاب الہی سے افضل ہیں، کیونکہ وہ کتاب الہی کو تمہارے لیے توضیح دینے والے ہیں یا قرآن کے مترجم ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اتنے فضائل قرار دیے ہیں جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ جو بھی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو بیان کرے اور اس فضیلت کا اقرار بھی کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے آئندہ گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا، اور جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھے یا تحریر کرے جب تک وہ آثار باقی ہے یا لکھا ہوا موجود رہے گا تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اور جو بھی علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو سنے تو اس کے جو قانون نے گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور جو شخص علی کے فضائل کی لکھی ہوئی فضیلتوں کی طرف نگاہ کرے یا دیکھے تو اس نے جو آنکھوں سے گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ علی کو دیکھنا عبادت ہے، اس کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی ایک کے بھی ایمان کو قبول نہیں کرے گا مگر علی کی ولایت اور ان کے دشمنوں سے